چچا کلمہ پڑھ لیجئے. کیا کہنے مسلمانوں تمہارا؟ کان میں کہی ہوئی بات تو سن لیا لیکن غدیر خون میں کہی ہوا بھول گئے. سما پڑھے محمد والے محمد. لیکن کبھی کبھی دیکھیے ہماری نظر میں تو جناب ابو طالب علیہ السلام ہے، کافر نہیں ہے. جن کو کافر سمجھتے ان کے لیے جملہ کہنا چاہتا ہوں. اگر ابو طالب علیہ السلام جیسا کافر اس زمانے میں نہ ہوتا، آج تم جیسا مسلمان نہ ہوتا. صلاح پڑھ دے محمد والے محمد. وجہ یہی تھی نا، جب دعوت ذوالعشیرہ میں جیسے ہی نبی نے اپنا مشن کے لیے آغاز کیا، اسلام کو پھیلانا چاہا، علی توحید کو پہنچانا چاہا، نبوت کا کلمہ پڑھوانا چاہا، جیسے ہی دعوت کروائی گئی. ابو طالب علیہ السلام نے کیا تھا نا دعوت، سبھی جانتے. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، ذاکرین اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں. بھائی ذوالعشیرہ کی دعوت ابو طالب علیہ السلام نے کیا. کیا کہنے مسلمانوں؟ ابو طالب علیہ السلام کے دسترخوان پر پلنے والے ابو طالب علیہ السلام کو کافر کہنے لگے. تو ہی کا احسان ہے اسلام پر، یا تو جناب خدیجہ الکبریٰ کا یا تو جناب ابو طالب علیہ السلام کا. جناب خدیجہ الکبریٰ نے اپنا مال اسلام پہ لٹایا، ابو طالب نے اپنے بیٹے کو اسلام پہ لٹایا. صلاح پڑھ دے محمد والے مجلس سے مجھے اس منزل تک پہنچنا ہے، اس لیے میں تمہید میں گفتگو کر رہا ہوں. انشاءاللہ آپ کے اذہان عالیہ قریب آنا چاہوں گا، تھوڑا آپ میرے سے جڑ جائیے گا. توجہ چاہ رہا ہوں، اگر جناب ابو طالب علیہ السلام نہ ہوتے، اسلام آج نہ ہوتا. پھر ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اگر جناب ابو طالب علیہ السلام کا خاندان نہ ہوتا، آج کلمہ پڑھنے والا نہ ہوتا. پھر جملے کو بدل رہا ہوں، اگر جناب ابو طالب جیسا کافر کا خاندان نہ ہوتا. بھائی کافر ہماری نظر میں نہیں ہے، معذاللہ پھر کہہ رہا ہوں میں، کوئی غلط فہمی نہ لے جا کہ شیعہ کافر کہہ رہا نہیں. بھائی ابو طالب جیسا کافر کا خاندان نہ ہوتا، آج کوئی زانی ہوتا، کوئی شرابی ہوتا، کوئی ایسے لوگ ہوتے جو رشتوں کو نہ پہچانتے ہوتے. یہ تو کہو کہ ابو طالب کے پوتے نے کربلا کے میدان میں آ کے 3 دن کا بھوکا پیاسا کٹوا کر بتایا اسلام کو بچانے والے بھی ہم ہیں، پالنے والے بھی ہم ہیں. صلوات پڑھ دے محمد والے. پھر اللہ نے کہا وہ کتاب، توجہ چاہ رہا ہوں، جو ہادی بھی ہے، ہدایت بھی ہے، جو قرآن نور بھی ہے، نورانی بھی ہے، اس کتاب میں اللہ نے کہا میرے حبیب ان سے کہو قل لا اسألکم علیہ اجر الا المودۃ فی القربى. اے میرے حبیب، جو آپ نے نمازوں کی تبلیغ کی ہے، روزوں کی تبلیغ کی ہے، حج کی تبلیغ کی ہے، زکات کی تبلیغ کی ہے، اٹھنا نہیں جانتے تھے، بیٹھنا نہیں جانتے تھے، کھانا نہیں جانتے تھے، پینا نہیں جانتے تھے، جو پینا سکھایا، اٹھنا سکھایا، بیٹھنا سکھایا، بولنے کا سلیقہ بتایا، گفتگو کرنے کا طریقہ بتایا، ان کا اجر مانگیے. اجر کیا ہے؟ توجہ چاہ رہا ہوں، مثال سے واضح کروں گا. بھائی اجر کیا ہے؟ کہ اجر یہ ہے کہ محبت اہل بیت. اگر محبت اہل بیت نہیں کیا، نبی نے جو جو ارکان بتائے عمل کیا تو حرام ہو جائے گا. میں مثال سے واضح کرنا چاہتا ہوں، آپ تک میں پہنچا نہیں پایا بات کو کیونکہ سمجھا ہی نہیں پایا. اگر سمجھ جائے تو آپ داد دینے کے لیے ہاتھ ہو جاتے. توجہ چاہ رہا ہوں بھائی، آپ مجلس حسین کر رہے ہیں، میں مثال کسی دور حاضرہ دینا چاہتا ہوں. آپ کسی دکان پہ گئے، آپ کو شوق ہے بہت اچھا تبرک کاٹنے کا. مثال کے طور پہ ہمارے اندر میں اچھا تبرک کھانے کو سمجھا جاتا ہے. ویسے تبرک تو پانی بھی ہوتا ہے. اور فرمائیے گا، کبھی کبھی تو مجھے احساس ہوتا ہے جب میں یوپی مجلس سے پڑھتا ہوں، وہاں پہ ہزاروں کا مجمع کھانا نہیں ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ کھانے والی مجلس میں زیادہ ہوتے ہیں. مائک سے ہٹ جاؤں تاکہ ہماری بات نہ پہنچے. اور ایسی مجلسوں میں کم ہوتا ہے یا نہیں ہونا چاہیے. اب چاول کم ہوتا ہے، جسے کہتے ہیں چاول کی بوری لے گئے دکان پر، آپ نے چاول کی بوری لے لی. صاحب میں بعد میں دوں گا، سمجھو بعد میں دوں گا، یا پھر آپ اللہ مارا. کیا جو آپ چاول کی بوری لا کے جس کا تبرک آپ نے بنوا کے مجلس ہوئی، مجلس کے بعد آپ نے بڑے شان و شوقت سے بریانی تقسیم کیا، کیا وہ آپ کے جائز ہے؟ نہیں جائز ہے. سبھی جانتے ہیں جائز نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے جائز نہیں ہے کہ اس کا اجر آپ نے ادا نہیں کیا. توجہ چاہ رہا ہوں میں، بات سمجھ میں آ رہی نا آپ کے؟ بھائی اس کا اجر آپ نے ادا نہیں کیا، اس کے پرائس آپ نے وہ چاول کے موٹے کے پرائس کو آپ نے اس دکاندار تک نہیں پہنچایا. تو کیا ہوا نتیجہ؟ کہ جو چاول آپ نے بنا کے لوگوں کو کھلایا وہ حرام ہو گیا.
توجہ ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ نبی کو اللہ نے بنا کر بھیجا، نبی آئیڈیل بنا کر بھیجا، نمونہ عمل بنا کر بھیجا، اسوہ عمل بنا کر بھیجا۔ کیوں بنا کر بھیجا؟ جیسے جیسے نبی کرتے جائے، جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے صرف ہمارے لیے نہیں، سب کے لیے ہے، اس لیے کہ امام حسین کی مجلس ہے، کوئی مذہب کے لیے نہیں ہے، کوئی کاسٹ کے لیے نہیں ہے، یہ سب کے لیے ہوتی ہے، اس لیے کہ ہر ایک کا مذہب کا دروازہ اس مذہب کے لیے کھلتا ہے۔ یہ واحد حسین کی بارگاہ ہے جو سب کے لیے کھلتا ہے، توجہ چاہو، سب کے لیے ہے بھائی۔ اب جناب حسین علیہ السلام کے لیے، سب کے لیے کھلتا، ادھر امام حسین علیہ السلام کے لیے کھلتا ہے۔ نبی نے پہنچایا کیا؟ نماز، پہنچایا کیا؟ روزہ، پہنچایا کیا؟ حج، زکات، یعنی سارے ارکان اسلام کو مومنین تک پہنچایا، مسلمان تک پہنچایا۔ لیکن نبی کہہ رہے ہیں مجھے اس کے بدلے کچھ بھی نہیں چاہیے سوائے اہل بیت کی محبت کے۔ اب محبت چاہیے، اب یہ دیکھنا ہے کہ کون محبت کر رہا ہے، کون محبت نہیں کر رہا ہے۔ اگر آپ نے رسول کے کہنے پر محبت کی، محبت کرنے کے بعد اگر نماز پڑھی تو جائز ہے۔ اگر آپ نے محبت اہل بیت کی، بعد میں روزہ رکھا تو پھر آپ کے لیے جائز ہے۔ اگر آپ نے محبت اہل بیت پہلے کی، آپ نے حج بعد میں کیا تو حج قبول ہے۔ اگر آپ نے زکات پہلے دی لیکن اہل بیت سے محبت نہیں کیا تو آپ کے لیے کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا۔ توجہ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اسلام قرآن مجید میں کہہ رہے ہیں، توجہ چاہو بھائی، یہ صرف رسول نہیں کہہ رہا ہے بلکہ اللہ کہلوا رہا ہے۔ اور میں تھوڑا سا اور گہرا گفتگو میں جانا چاہتا ہوں میرے جوانوں، توجہ چاہ رہا ہوں۔ اللہ جب اپنے حبیب سے کچھ کہتا ہے تو گزارش نہیں بلکہ حکم ہوا کرتا ہے۔ اللہ کے رسول پر، اللہ نے رسول پر حکم کیا، قل کہو، بھائی امر کسے کا حکم دے رہا ہے، کہو، کیا کہو بھائی؟ جو اجر آپ کو چاہیے وہ محبت اہل بیت ہے۔ آپ نے دین کو پھیلایا، اس کا اجر ہے محبت اہل بیت۔ بات جلدی جلدی کر رہا ہوں۔ اگر آپ نے نمازیں پڑھی محبت اہل بیت کے ساتھ تو عمل ضرور صحیح ہے۔ اگر آپ نے روزہ رکھا صحیح ہے، حج کیا صحیح، بات واضح ہو گئی۔ لیکن میں یہاں رک کے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کو ضرورت کیا تھی کہ وہ قرآن مجید میں رکھے؟ کیا کہنے بھائی اللہ رب کریم، اللہ رب ذوالجلال جانتا تھا یہ قوم آئے گی آگے چل کے، انسان ہوں گے جو اہل بیت سے محبت نہیں بلکہ نفرت کریں گے۔ اس لیے اللہ نے جیسے ہی آیت کو رکھا، دیکھو میں آیت کے ساتھ بھیج رہا ہوں تاکہ تم لوگ اس غفلت میں نہ رہنا کہ محبت اہل بیت کے سوا دشمنی کر بیٹھو، نہیں۔ لیکن اب یہاں پہ تب سوال کرنا چاہتا ہوں اللہ سے، اے میرے مالک، تو نے محبت کو مانگا ہے، یہاں سے جڑیے گا، توجہ چاہ رہا ہوں، محبت مانگ رہا ہے لیکن ہمارے اندر جذبہ دوسرا کے سرکار، توجہ چاہ رہا ہوں، اور فرمائیے گا، اشاروں میں کہہ جاؤں گا اپنی بات کو۔ اللہ سے میرا سوال طالب علم ہونے کے ناطے، اہل بیت کے درگاہ گنہگار بندہ، اس کے نمک کھا کر پلنے والے ہم جیسے لوگ، بھائی روٹی اور دال کھا کر مدرسے میں پل کے اس منبر سے چیلنج کر کے کہہ رہا ہوں، معبود سوال میرا ہے، توجہ، اے میرے مالک سوال یہ ہے کہ تو کہہ رہا ہے کہ محبت لاؤ، عداوت کس سے کرے؟ بھائی دل ایک دیا، دل ایک دیا، جذبے دو رکھے، توجہ توجہ توجہ، پھر توجہ چاہ رہا ہوں، بھائی دل ایک دیا، جذبے دو رکھے، ایک جذبے کا نام ہے محبت، ایک جذبے کا نام ہے دشمنی، ایک جذبے کا نام ہے محبت، ایک جذبے کا نام ہے عداوت۔ بھائی اللہ قرآن مجید میں 6666 آیت جس کتاب میں ہے، اس آیت کریمہ میں کہہ رہا ہے محبت لاؤ، تو پھر معبود ہم کیا کریں؟ ہم تو ناچار ہیں، بے بس ہیں، نادان ہیں، گنہگار ہیں، ہمیں اتنا تو بتا دے کہ بھائی محبت کس سے کرنا ہے، وہ تو بتا دیا، لیکن عداوت کس سے کریں؟ اللہ کی آواز آئی، میں نے تمہارے درمیان نبی کو بنا کر بھیجا ہے، وہ بھی خاتم المرسلین، وہ بھی اخلاق کا پیکر، اس کو بنا کر بھیجا ہے، چلے جاؤ ان سے معلوم کرو۔ میں نبی کے پاس آیا،
سلام کیا، سلام کرنے کے بعد دست ادب کو جوڑا، دست ادب کو جوڑنے کے بعد سلام کیا، سلام کرنے کے بعد کہا یا رسول اللہ، اللہ تو قرآن مجید میں کہہ رہا ہے کہ محبت اللہ، ہم نے محبت تو کر لی لیکن عداوت کس سے کرنا، اس لیے وہ جذبے دو جذبے دو رکھے ہیں اللہ نے، تو ہمیں عداوت کس سے کرنا ہے؟ نبی مسکرائے، اور ریاض عباس بتا دینا پڑے گا پلی والوں کو، توجہ چاہ رہا ہوں، کہا یا رسول اللہ ہمیں محبت تو بتایا کہ اہل بیت سے کرنا، عداوت کس سے کرنا ہے؟ نبی نے کہا سنو اور سنا دو، توجہ، کہ جس کو میں اپنے دوش پہ اٹھا لوں اس سے محبت کرنا ہے، جس سے اپنے پہلو سے اٹھا دوں اس سے نفرت کرنا ہے۔ سلام علیہ بات واضح ہو گئی یہاں تک کہ محبت کس سے کرنا ہے، نفرت کس سے کرنا۔ میرے مالک مسلمانوں کو بہت عشق ہے نمازوں سے، سب خدا کی عشق کو ہمیں بھی ہونا چاہیے، لیکن میرے مالک عشق بہت ہے، میں چاہتا ہوں کہ محبت اہل بیت کو تو نے مانگا ہے تو واجب قرار دے دے، جو ہے جیسے نماز کو واجب قرار دیا، روزے کو واجب قرار دیا، حج کو واجب قرار دیا، زکوٰۃ کو واجب قرار دیا، اس طریقے سے تو بھی نماز محبت اہل بیت کو واجب قرار دے دے۔ اللہ نے کہا تو جانتا نہیں ہے مسئلے مسائل کو، کیا مالک کیا ہے؟ کہ یہ ہے کہ یہ 5 وقت کی نماز اگر وطن میں رہو گے تو پوری پڑھو گے، وطن سے باہر جاؤ گے تو آدھی پڑھو گے۔ مسلمان کہیں گے پروردگار ہم تو سفر ہی کرتے رہے، نہ ہم اہل بیت کو چاہ پائے ہم نماز ہی پڑھ پائے۔ اچھا یہ بات بھی ہے، اچھا پروردگار کا نماز ہے۔ دوسرا مسئلہ بھی یہ ہے کہ نماز کو چھوڑنا بھی پڑتا ہے کبھی کبھی، کہ معبود کیسے، کہ ایسے اگر میں چاہوں سرکار کل صبح کی نماز اب پڑھوں، کہیں گے نہیں مولانا نہیں پڑھ سکتے، کیوں؟ اس لیے کل کی نماز کل ہے، آج کی نماز آج ہے۔ آپ مغربین کی نماز تو پڑھ سکتے ہیں، کل کی نماز نہیں پڑھ سکتے، توجہ ہے، کل کی نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اچھا میرے سرکار صبح کی اذان ہوئی، مؤذن نے اذان کہہ دیا، میں گلدست اذان پہ پہنچنے کے بعد اذان ختم ہوئی، اقامت بھی ہو گئی، مصلی پر پہنچے، ہم نے فجر کی نیت کی، 2 رکعت فجر کی پڑھتا ہوں میں واجب قربتاً اللہ، ہم نے تکبیرۃ الاحرام بھی کہہ دیا، قیام میں ہے، ذکر کر رہے ہیں، ایک آواز آئی، سبحان اللہ، مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ مجھے بچاؤ۔ ایک لمحے میں توجہ چاہ رہا ہوں، میں ڈوب رہا ہوں مجھے بچاؤ، میں ڈوب رہا ہوں مجھے بچاؤ۔ جو 1 لمحے پہلے 1 منٹ پہلے جس نماز کا پڑھنا واجب تھا، اللہ کہہ رہا اس نماز کو چھوڑو، توجہ ہے، اس نماز کو چھوڑو، اس کی جان بچاؤ، اس کی جان بچانے کے بعد آگے نماز پڑھو، یہ ہے نماز کا اچھا پروردگار روزے کے طریقے سے واجب قرار دے دے کہ نہیں اس میں تو 11 مہینے چھوٹ ہے، اس میں تو بالکل نہیں کر سکتا، کیوں پروردگار؟ کہ اس لیے کہ جیسے ہی رمضان کا چاند نمودار ہوتا ہے 11 مہینے ہٹا کٹا بیمار پڑ جاتا ہے، کہ رکھوا لو روزے، کہ رکھ نہیں سکتے، قصر ہے، توجہ چاہ رہا ہوں، بھائی ثابت ہو گئے نا بیمار پہ، تو حج کے طریقے سے کئی تو بال فطر کے گھر کھانے والے ہیں، یہ نہ استعداد ہوگی نہ حج پہ جائیں گے، کہیں تو چھوڑ دو، زکات نکالیں، اچھا جہاد کے طریقے سے کر دے میرے مالک، کہ اس میں تو بالکل نہیں کروں گا، کیوں؟ کہ اس لیے کہ میدان سے بھاگنے والے ہیں، سلام علیہ محمد والے محمد، اس میں تو بھاگنے کے بہت راستے ہیں، اس کی طرح اچھا میرے مالک بات ہوئی نماز کی، روزے کی، حج کی، لیکن نماز عمل ہے، روزہ عمل میں اپنی منزل کی بھی سارے سوال پہلے سے اپنی منزل پہ آ گیا، روزہ عمل، حج عمل، زکات عمل، یتیموں پہ ہاتھ پھیرنا عمل، یہ سارے عمل ہیں، لیکن کوئی خیر عمل بھی تو ہوگا، توجہ ہے سرکار توجہ چاہوں گا، نماز عمل ہے، روزہ عمل ہے، حج عمل ہے، زکات عمل ہے، خمس عمل ہے، نیکی کی ہدایت کرنا، برائی سے روکنا، تولنا تبرع سب عمل ہے، لیکن کوئی خیر عمل بھی تو ہوگا۔ اگر نبی نے فجر کے وقت یہ کہہ کے بلوایا ہوتا حیالا خیر العمل، خیر العمل ہے، روزے داروں اٹھو رمضان کا مہینہ ہے، خیر العمل ہے، نہیں کہا
حج کے موسم میں ذی الحج کے مہینے میں خیر عمل ہے حج پہ چلو نہیں کہا، زکات کے وقت پہ نہیں کہا. توجہ آخری حج ہے نبی کا. میں اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے پڑھ رہا ہوں. سب واپس پلٹے. اس مقام کا نام پورا غدیر نہیں پڑھنا، اشارہ کر کے نکلنا ہے، پھر آپ کے مسائل پہ آتا ہوں. توجہ، غدیر کا میدان اچانک سے کہا کہ منبر بنایا جائے. صحابیوں نے چاروں طرف ارد گرد دیکھا. جب کوئی جھاڑ پودے نظر نہیں آئے تو نبی کے قریب آئے. آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ لکڑی ہے نہیں، منبر بنائے کیسے؟ کیا لکڑی ہے نہیں، منبر بنائے کیسے؟ میں کہوں گا مسلمانوں، جب نبی کی موجودگی میں ایک منبر نہیں بنا سکتے، نبی کے بعد خلیفہ کیسے بنا سکتے؟ صلوات علی محمد وعلی محمد. بھائی آپ کی تھکی ہوئی سماعتیں ہیں، تھکے ہوئے سماعت اس لیے کہ علی کے فضائل ان کے سامنے پڑھے جانا چاہیے. خریدار ہو ان کے علی علیہ السلام کے فضائل ایسے سنائے نہیں جاتے ہیں. توجہ، میں اتنی محنت سے بھی نہیں پڑھ رہا ہوں جیسے محنت کرتا ہوں میں، آپ جانتے ہیں ماشاءاللہ سے. اب تک تو پورا کرتا بھیگ جانا چاہیے تھا، لیکن پھر بھی الحمدللہ آپ کو دیکھتے ہو کہ آپ توجہ سن رہے، اس لیے میں آرام سے پڑھا. توجہ، لکڑی کا منبر تیار نہیں ہو پایا، نبی نے کہا کچارے اتارو. بھائی 1,00,000 حاجی تھے. سچا توجہ تصور کیجیے گا، 1,00,000 حاجیوں میں کچارے تو نہیں اتروائے ہوں گے. کیا کہنے اگر 1,00,000 حاجیوں میں کجاوے اتارے تو اتنا بڑا منبر ہوتا کہ وہاں سے ہندوستان دکھائی دیتا. جو بھاگتے تھے محمد والے رسول اسلام جانتے تھے کہ کون بھاگ سکتا ہے، انہیں کے اتروائے. توجہ، ادھر سلمان کو بلایا. سلمان کو بلانے کے بعد کہ سلمان جی حضور، جو ہے اور فرمائیے گا کہ جی حضور کا آذان ولایت کہو. کا آذان ولایت وقت کو دیکھا، ایک مرتبہ رسول کے چہرے کو دیکھا. یا رسول اللہ وقت تو ہوا نہیں ہے، اب کون سی ولایت کی بات کر رہے ہیں؟ اور سلمان اس منزل پر فائز ایمان پر. ایک مرتبہ رسول کی آنکھوں کو دیکھا، دیکھتے کہنے لگا رسول اللہ سمجھ گیا، حکم کیجیے کہ جاؤ آذان ولایت کہو. ایک بلندی پر پہنچا، لیکن ایک لمحے پہلے اس نے سوال کر لیا تھا سلمان نے کہا یا رسول اللہ مجمع کا پھیلاؤ زیادہ ہے، میری آواز کم ہے، میں ہٹا کٹا صحابی ہوں نہیں، اس لیے کہ فاقہ کا صحابی ہوں، روزے دار ہوں، میری آواز پہنچ نہیں سکتی. ادھر رسول نے حکم دیا سلمان آذان ولایت کہنا تمہارا کام، ہواؤں کو حکم دینا میرا کام. ہواؤں کو حکم دینا میرا کام. اب جیسے سلمان گلدستے اذان پر پہنچے، ایک بلندی پر پہنچے، 1,00,000 یعنی 1,25,000 حاجیوں کے منہ کو دیکھا. دیکھنے کے بعد آذان ولایت کی آذان، توجہ، حیانا خیر العمل، عمل کی آواز گونجی. لیکن توجہ، چارہ جملہ آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں. ادھر سلمان کی آواز جیسے آذان ولایت کہی، اما اس نے بھی سن لیا جو پیدائشی بوڑھا تھا. جو پیدائشی بوڑھا تھا، جو بھاگے ہوئے تھے نا، جو آگے نکل گئے تھے، ان لوگوں نے کہا چلو بھائی چلو، کوئی نئی آزان ہوئی ہے، چلو بھائی چلو، تو رسول کچھ بیان دینے والے ہیں. لیکن یہاں پہ میرے استاد ابن علی صاحب کہا کرتے تھے کہ غدیر وہ اعتدال ہے، غدیر وہ مرکز ہے، غدیر وہ نقطہ ہے. جو آگے بڑھ گیا وہ بھی مر گیا، جو پیچھے رہ گیا وہ بھی مر گیا. سلام پڑھ دے محمد والے. چلو کوئی نیا کام ہونے والا ہے، کوئی نیا کام ہونے والا ہے. دیکھیے بھاگتے ہوئے لوگوں کو بلانا اتنا آسان نہیں ہے. فوراً دوڑتے ہوئے نبی کے قریب آئے. 1,25,000 حاجی ہیں، نبی کجاوے کے منبر پر ہیں. توجہ ہے، کجاوے کے منبر پر. نبی نے کہا مجھے کیا مانتے ہو؟ صادق، صادق، امین. کہا میرے مالک تمہیں تو یہی مانتا ہوں، میں سید و سردار مانتا ہوں. توجہ چھوڑا. کہا اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے لشکر ہے، تم جا کے دیکھو، اگر لشکر موجود نہ ہو تو؟ لوگوں نے کہا ہم اندھے ہو گئے ہیں، آپ سچے ہیں. 40 سال کی تبلیغ کہہ رہی ہے، یہ 40 سال کی تبلیغ کا صداقت یہ ہے کہ ہم
یہ کہیں گے کہ ہم اندھے ہو گئے تھے واہ۔ لیکن آپ سچے ہیں کہ ٹھیک ہے. اب علی کو بلایا. علی کو بلانے کے بعد اعلان ملا کہ من کو تم مولا ہو تو آزاد نہیں ہونا. کمن کن تو مولا ہو تو آزاد علی مولا. لیکن اب میں یہاں تک لے کے آیا تھا اس لیے کہ مجھے خیر العمل بتانا ہے. توجہ ہے. خیر العمل بتا کے ہی میں ربط مصائب پہ آ جاؤں گا. آذان ولایت کیا ہے؟ حی علی خیر العمل. انسان کتنا نجس ہے آپ جانتے ہیں. جب دنیا میں آیا حسن مولود، جب دنیا سے گیا حسن مسمیت اتنا نجس ہو گیا کہ خود بھی نجس، جو چھوڑے وہ بھی نجس. اتنا نجس ہو گیا. جب دنیا میں آیا 200 گود میں رہنے والے ایک، لیکن جب گیا تو 4. لیکن کم سے کم ہمارے بلی میں 300 سے اوپر ہی رہتے ہیں جنازے میں. لیکن کمان کر گیا وہ مرحوم بھی. لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نے مرحوم کو منزل تک پہنچایا. غلط فہمی ہے. یہ غلط فہمی ہے کہ سوچتے ہیں 300 کے 300 لوگ کہ ہم نے اس کو منزل تک پہنچایا. نہیں، مرحوم تمہیں بتا رہا ہے کہ تمہاری منزل بھی یہی ہے. سلام پڑھتے محمد والے محمد. ہو گئی مسلم میت دے دیا گیا. اب آ جائیے. پہلی تکبیر ہوئی، دوسری تکبیر ہوئی، تیسری تکبیر ہوئی، چوتھی تکبیر ہوئی. چوتھی تکبیر میں دوسرا فکرہ اللہم انا لا نعلم منہ الا خیرا. توجہ چاہو. پہ خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے جبکہ آپ جانتے ہیں کہ جو مرا ہوا ہے وہ نمازی نہیں تھا. توجہ. اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے جھوٹ بول رہے ہیں. وہ بھی نیت یہ ہے کہ میں قربت چاہتا ہوں تیرے سے. پھر نماز پڑھ رہے ہیں آپ، نماز میت. نماز میت میں جھوٹ بول رہے ہیں آپ. کیا بول رہے ہیں؟ اللہم لا نعلم منہ الا خیرا. میرے مالک اس کے خیر کے سوا کچھ جانتا ہی نہیں. جب آپ نے پوری زندگی میں اس کو جوا کھیلتے ہوئے دیکھا، زنا کرتے ہوئے دیکھا، آپ نے اس کو نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، روزہ رکھتے ہوئے نہیں دیکھا، حج کرتے ہوئے نہیں دیکھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ خیر پر ہے، خیر پر ہے. حی علی خیر العمل. توجہ ہے. خیر پر ہے، خیر پر ہے، نیکی پر ہے، نیکی پر ہے. نماز نہیں پڑھتا تھا لیکن خیر پر ہے. روزہ نہیں رکھتا تھا، خیر پر ہے. روزہ نہیں رکھتا تھا، خیر پر ہے. حج نہیں کیا ہے، خیر پر ہے. زکات نہیں نکلتا تھا، خیر پر ہے. خمس نہیں نکالتا تھا، خیر پر ہے. یتیم کا ساتھ نہیں دیتا تھا، خیر پر ہے. بیوہ کا سہارا نہیں دیتا تھا، خیر پر ہے. زانی تھا لیکن خیر پر ہے. شرابی تھا، خیر پر ہے. لیکن آواز قدرت آئی. توجہ چاہوں گا میرے مالک تیری بارگاہ میں کھڑے ہو کر خیرہ کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. کیا کوئی خطا تو نہیں ہوئی؟ اللہ کی آواز آئی. کب تم مجھے یہ نہ بتا کہ یہ زانی تھا، شرابی تھا، یہ بتا لی کے چاہنے والا تھا یا نہیں. بلند صلوات. سمجھے کیوں؟ اس لیے کہ مذہب اہل تشیع میں، مذہب شیعت میں ماننا ضروری نہیں ہے، جاننا ضروری ہے. سمجھنا نہیں ہے. میں کچھ کہنا چاہتا ہوں کہ ربط مذہب کی معرفت کے حوالے سے یہ میں کربلا کی طرف چلا گیا. کربلا معرفت سکھاتی ہے. کیونکہ کربلا ایک درس گاہ ہے. کربلا جذبات کا پیکر ہے. جس کے اندر جذبات آ جائیں پھر وہ ہارا نہیں کرتا ہے. کربلا نے جذبے دیے ہیں ہمیں. جو ہے کربلا نے انسانیت کو بیدار کیا ہے. اسی لیے تو وہ شعر مشہور ہے، ہر قوم پکارے گی ہمارے حسین. تو بیدار تو ہونے نہ دینا، بیدار ہو رہی ہے. توجہ چاہ رہا ہوں
معرفت لازم ہے. بغیر معرفت کے فرش اعضاء پہ آ کے اگر واپس چلے گے تو کوئی فائدہ نہیں. بے شک بے شک. واہ بھائی دنیا کہتی ہے کہ مجلس حسین کرتے کیا ہے؟ کیا کہنے. مجلس حسین اس لیے کرتے ہیں کہ رسول کا دشمن، رسول کا قاتل کو چھپایا گیا، بتایا نہیں گیا. علی کے قاتل کو چھپایا گیا، بتایا نہیں گیا. حسن کے قاتل کو چھپایا گیا، بتایا نہیں گیا. امام حسین نے بھی کہا بھیا حسن، بابا علی، نانا، اگر میں دشمنوں کے نقاب کو پلٹ نہ دوں تو مجھے حسین نہ کہنا. جناب زینب نے وہیں پڑھ کے کہا بھیا حسین، اگر آپ کے مقصد کو گھر گھر تک نہ پہنچا دوں تو مجھے زینب نہ کہنا. یہ فرش اعضاء ہے، قسم خدا کی سیاست نہیں آنا چاہیے. یہ فرش اعضاء بی بی زہرا کی میراث ہے، یہ ہمارے باپ دادا کی میراث نہیں ہے. جناب زہرا کو آپ کو جواب دینا پڑے گا، اس لیے کہ ان کی امانت ہے، ان کی امانت کو لوٹانا ہے. ہاں زیادہ آپ نے مسائل، آپ نے چاندہ سے سنے نا مسائل، جگر تڑپ جاتا ہے. کیوں؟ 12 دن کے مسائل تو وہ تھے کہ شہید وہ ختم ہو گئے. سوچے سمجھے 12 یعنی 10 محرم تک جو مسائل آپ نے سنے ہیں، سنا ہے نا. کہ جملہ کہہ دوں، تڑپ تڑپ کے مرنا اور ایک دم سے مر جانا اور ہے. کربلا کے میدان میں جناب علی اصغر کے گلے پہ تیر لگا، شہید ہو گیا، تکلیف محسوس نہیں کی. لیکن جناب علی اکبر کے برچی لگی، شہید ہو گئے. جناب قاسم کے ٹکڑوں کو پامال کر دیا گیا، شہید ہو گئے. لیکن جب 11 محرم آئی ہے نا، ان سے پوچھئے جس کے چہرے کو کبھی سورج نے نہ دیکھا ہو، جن کے بالوں کو کبھی کسی نے نہ دیکھو، آج بیریدہ ہو گئی ہے. آزادارو یہ سفر کوفے سے نکل چکا ہے، شام کی طرف جا رہا. آزادارو جب روانگی ہوئی ہے نا، جملہ کہنا چاہتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کے تصورات وہاں تک پہنچ جائے. شام والی بی بی زینب، شام والی بی بی زینب صلی اللہ علیہ شام کی قبر سے نکلتی ہے. نکلنے کے بعد اس قبر پہ جاتی ہے جو ننھی شہزادی آرام کر رہی ہے. شہزادی سکینہ کو جگہ کے کہتی سکینہ چلو پنی میں مجلس ہو رہی ہے. ارے بابا کو روئیں گے، ہمیں آنسوؤں کی ضرورت ہے. آزادہ دونوں بیویاں جنت البقیع آتی ہے. جنت البقیع میں آنے کے بعد ارے اس بیوی کو جگاتی ہے. ارے جن کا ہاتھ ارے کمر پہ ہے. آزادہ تینوں بیویاں اس وقت آپ کے مجلس میں کہیں نہ کہیں بیٹھے ہوں گے. عزادارو جس نے کائنات میں کسی سے کچھ نہ مانگتی ہو، وہ بی بی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کے کہتی ہے اے عزادارو میرے بچے کے زخم ابھی تازہ ہے، ارے کچھ آنسو دے دو. آج رکن اللہ عزادارو گھٹ گھٹ کے نہ رویا کرو، اس لیے کہ جناب سکینہ جب آپ کی آوازیں سنتی ہے ارے پھوپھی زینب سے سوال کرتی ہے اے پھوپھی اماں یہ بلک بلک کے رونے والے کون ہیں، یہ تڑپ تڑپ کے رونے والے کون ہیں. آج شہزادی کہتی ہے زہ سکینہ یہ آپ کے چاہنے والے ہیں، یہ آپ کے بابا کے رونے والے ہیں، یہ اکبر کے رونے والے ہیں، یہ قاسم پر رونے والے ہیں، ارے یہ اکبر پر رونے والے ہیں. عزادارو جناب سکینہ تڑپ کے جملہ کہتی پھوپھی اماں اگر کربلا میں ہوتے ارے اصغر کا گلا نہ چھلتا. کربلا کے ارے اکبر کے سینے میں برچی کا پرنا لگتا. آزادارو وہ وقت بھی آیا جناب فضہ نے عباس کو آواز دی عباس. ارے شہزادی زینب گھر سے نکلنا چاہتے تھے. 28 جب پڑھنے لگا وہ شہزادی فرماتی ہے کہ گھر سے باہر نکلنا چاہتی ہے. عزادارو پہلی مرتبہ علی کی بیٹی مدینے سے باہر نکل رہی ہے. جملے کو بدل کے کہوں علی کی بیٹی پہلی مرتبہ اپنے گھر سے قدم باہر نکال رہی ہے. عزاداری نے عباس کو بلایا. ایک لمحے میں مسجد نبوی کے سیڑھیوں پہ پہنچے. پہنچنے کے بعد کہتے مدینے والوں اپنے اپنے دروازوں کو بند کر لو، ارے حسین کی بہن زینب پہلی مرتبہ گھر سے نکل رہی ہے. آج
من اللہ کوئی غم نہ دے سوائے مضمون کربلا کے آزاداروں قنات بنی جناب زینب گھر سے باہر آئی آزاداروں جب اونٹ کے قریب پہنچی ہے نا جناب حسین کی طرف سنیے گا توجہ چاہ رہا ہوں ایک مرتبہ تصور کیجئے گا ایک مرتبہ اپنے تصورات کو مدینے لے کے جائیے گا جن کے آنسو آ جاتے ہیں ان کی دعائیں بھی قبول ہو جاتی ہیں آزاداروں جب شہزادی قریب پہنچی ہے نا اونٹ کے جناب عبداللہ بھی موجود تھے قاسم بھی موجود تھے حسین بھی موجود تھے لیکن عباس کو بلایا میرے بھائی عباس میرے قریب آ جا آزادار عباس محترمہ جناب زینب کے پاس پہنچنے کے بعد سر کو جھکایا سر کو جھکانے کے بعد کہتے ہیں اے شہزادی حکم کریے شہزادی فرماتی تاج جاؤ گے آپ جملہ سن نہ سکو گے آزادار عباس سے کہتی ہے بھیا عباس مجھے اونٹ چڑھنا نہیں آتا اللہ کوئی غم نہ دے سوائے مضمون میں کربلا کے آزادار مولا عباس نے اپنے زانو ادب کو طے کیا اے شہزادی میرے زانو پہ پاؤں رکھ کے چڑھ جائے حضرت من اللہ کوئی غم نہ دے سوائے مضمون میں کربلا کے اونٹ پہ سوار ہو گئی میں کہوں گا یا زینب آپ کے قربان ارے 11 محرم 11 محرم کو کوئی سہارا دینے والا نہیں ہے رات کا تم کر کے کعبہ ارے بہن زینب کیسے سوار ہوگی عزادار امام سجاد نے سہارا دیا جب گنج شہیدہ سے گزرنا ہونے لگا عزاداروں ہر بچوں کی شہید کی ماں اپنے اپنے بچوں کے لاشیں پہ تھی حبیب بن مسلم کہتا ہے کیا ان 2 بچوں کی ماں مر گئی عزاداروں وہ 2 بچوں کی لاشیں کسی اور کی نہیں تھی اور محمد کی لاشیں تھی سجاد تڑپ کے کہتے ہیں اے امید ایسا نہ کہے اس لیے کہ میری پھوپھی زینب زندہ ہے عزاداروں ایک روایت پر مسائل تمام کر رہا ہوں کیونکہ جناب سجاد علیہ السلام کی شہادت کی تاریخ قریب شب شہادت ہے عزاداروں کلمانی مجلس میں شہادت پڑھوں گا عزاداروں اشارے ثواب کی مجلس ہے عزاداروں جب وہ قافلہ اور کر جانے لگا ایک مقام پر قوم کا شمر آگے بڑھ کے کہتا ہے سجاد میں نے سنا ہے 3 سال کی جن کی بچی بس ہو کہ سجاد میں نے سنا ہے حسین جس سے پیار کرتے ہیں کہ میں نے سنا ہے حسین اپنے سینے پہ سلائے کرتے وہ بچی کہاں ہے عزاداروں سجاد نے ایک مرتبہ جناب زینب کے مہماری کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ زینب کے مہماری میں بیٹھی ہے عزادار نے حکم دیا حکم دے کے کہتا ہے کہ سکینہ کو اتارا جائے عزاداروں سنیا خاموشی سے آپ نے تصور کرو 3 سال کی بچی ہے سفر میں ہے عزادار شمر نے حکم کیا جناب سکینہ نیچے آئی آنے کے بعد شمر نے کیا کیا معلوم ہے عزادار اس اونٹ پہ بٹھایا جس اونٹ پہ کجاوا نہیں تھا عزادار جب بٹھا کے کچھ دور چلا بہت آہستہ پڑھے میں ننھے ہاتھوں کو جوڑ کے کہا بھیا سجاد مجھ سے اونٹ پہ بیٹھا نہیں جاتا مجھے نیچے اتار لیا جائے عزاداروں جب نیچے نہ اتارا گیا کچھ دور اونٹ چلا تھا بچے نیچے گر گئے عزاداروں اونٹ کو بٹھایا گیا اب سجاد علیہ السلام دیکھ رہے تھے لیکن شمر منور نے پھر جناب سکینہ کو بٹھایا عزاداروں کس کے باندھا اونٹ سے عزاداروں کس کے باندھ کے کہتا تو کچھ نہ ہوتا لیکن اونٹوں کو دوڑانا شروع کیا جناب سکینہ پھر ننھے ہاتھ کو جوڑ کے کہتی مذاہب کو تمام کر دیا عزاداروں ننھے ہاتھوں کو جوڑ کے کہتی بھیا سجاد اب مجھ سے بیٹھا نہیں جاتا اس لیے کہ میرے سینے کی ہڈیاں ٹوٹ رہی ہیں اے بھیا مجھے پھوپھی کے ہماری میں بٹھا دو